نے اندر سارے میرے معزز مہمانان گرامی بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں آپ حضرات اللہ رب العزت کی ذات نہ جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑے، اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کٹ کے اس مقام نے اندر حاضر خدمت ہون نہیں، موہ چو کوئی چنگی گل کرنی نہیں، کوئی چنگا جملہ بولنے نہیں، سننے نہیں، ہمت و توفیق نصیب فرمائی، پھر عاجزی اور انکساری نال اپنے ایک دوست، اپنے ایک بھائی، اپنے ایک بزرگ مرحوم و مغفور محترم جناب راجہ حاجی مہربان خان صاحب نے روحاں ایسالے ثواب کرنے نے ہمت و توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سارا کچھ اللہ نے توفیق نہ ہے جی، انسان نے اپنے وسع نہیں زورے نہیں کوئی گل نہیں ہوئی جی، اللہ پاک ہے جی۔ زندہ بھی انسان جوارا نہ نا جی تا اللہ یہ جسا چاہنا اس کو کوئی نیکی نہ کام چاہ بھی نہ تے نہ چاہے تو وہ بندہ نیکی نہیں کر سکنا۔ مرنے تو بعد بھی جی، مرنے تو بعد بھی ان روحاں خوش نصیب ہونیاں کہ جنہ انہوں نے کوئی پچھو وارث اولاد برا رشتہ دار انہاں کلام اللہ نہ دعا نہ صدقہ جاریہ نہ تحفہ بھیجنے جی، خوش نصیب ہو لوگوں نے جی۔ میرے محترم بھائی راجہ راشد صاحب، آپ خالد صاحب، اسی طرح دیگر گارنی فیملی، ان لوگ ان مقدرہ علین کے اپنے مرحوم والدہ بزرگواراں جی تحفہ بھیج رہے تا اے آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، زندگی گزاری نے تجربہ کار ہو جی تا بعض انسان کی تعلیم نہیں بھی ہونی لیکن زندگی وچ او کئی مراحل کئی معاملات جے تکنا کہ اساں سبق حاصل ہونا جی۔ سارے لوگ شعور رکھنے ہیں سی، سارے علماء اے معزز علماء میرے بیٹھے دائم ہے، قاری صاحب نے بھی رفت صاحب نے انتہائی خوبصورت واز فرما، ان لوگ میرے تو ہر لحاظ نال بہتر دنیا نی تعلیم نال دین نی تعلیم نال آپ لوگ بہتر ہو، سمجھنے ہو کہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں نیک اولاد نہیں پہچانے جی۔ سب تو پہلے تو میں اپنے محترم بھائیاں راشد اور دیگر فیملیاں جتھے اظہار افسوس کر رہا والد نی فوت کیتے اتھے میں نہ مبارکباد بھی دے رہا، کس گلا نہیں کہ چنگی اولاد نہیں پہچان ہونی کہ ماں باپ زندہ ہون تا اولاد انہوں نے خدمت گزار رانی جی، تے ماں باپ چلے منن اچھی اولاد نہیں پہچانے، ماؤ پیواں بھولنے نہیں وسارنے نہیں بلکہ صدقہ جاریہ نال کلام اللہ نال دعائے خیر نال اپنے والدین یاد رکھنے جی۔ اے تکو نا کسی نے بچہ باہر ہونا سعودیہ چے دبئی ابو ظہبی برطانیہ امریکہ جی بھائی ہے دوست ہے کوئی بھی ہے، خصوصاً انج بھی نہیں تو وعدہ گھاٹا ہوئے نا خوشی کمی عید نہ موقع ونجے ود پچھی فیملی انتظار ہونا بھئی یار باہر جے گیا وا پیسہ اتھے زیادہ کوئی تحفہ بھیجسی کوئی پیسے بھیجسی کوئی چیز امید ہونی نا باہمیں وہ نہیں بھیجے چاہ لیکن امید ہونی کہ بھائی باہر ہے اس واری عیدی تی کوئی چیز مجھ سی تحفہ آسی۔ علماء بیٹھے پوچھو جیڑا مرنے والا مر وینا اس نی روح بھی انتظار کرنی کہ میں جے اپنے براواں بچیاں اولاد واسطے اتنا کچھ دنیا تے کر کے آیا کیا آج میرے واسطے بھی پچھو کوئی چیز مجھ سن یا نہ مجھ سن۔ نماز روزہ تا ختم ہو گیا جی، نماز روزہ حج زکات ان تو چیزاں جڑیاں مرنے لال بندنیاں لپیٹ دیتیاں وینیاں پچھو تسی کسی نے نماز نہ پڑھ گنے، روزہ نہ کسی نہ رکھ گنے کہ ابے روزہ نہ رکھے میں اور رکھسا، زکات نہ دے اگنے ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنی زندگی نال کر گیا کیتا سی یا نیس کیتا، لیکن صدقہ جاریہ کلام اللہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نے کچھ لوگ یہ ہو جائے حسن جڑے مرسن تا موت کلمے تے آسنے لیکن حسن گناہگار جی، یعنی کافر مشرک بے ایمان نہ مرسن مسلمان لیکن گناہگار بہت زیادہ ہو سن
رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دھاڑے اٹھ سن تے نیکیاں نے پہاڑ لے کے اٹھ سن جی تکو جی اچھا بندہ مر گیا تو ہن کتھوں نیکیاں آ گیاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جڑے پیچھے وارثن دوستن مسلمانن جی اے تک انہیں جی وارث کرن وقت اور زیادہ حق نہ وارثنا تھا اولاد تے ماں پیو نہ حق نہ جی میرا والد اگر 50 60 70 سال میں نے واسطے کمانا رہا گرمی نے اس تکی سردی نے اس تکی جناب ماں پو نے اس تکے جناب سخت سردیاں ہونیاں ہاڑے نہیں دھوپ نے اس تکی یہ بادروں نہیں تکنے نا فجری کتنا سونا موسم ہے ٹھاڈا ہی مری بن گیا نال ہی دھوپ چڑی جناب ہن باہر نہیں کھلونا نہ دھوپ بادر ہوے نا ڈاڈی دھوپے باویں بارش پئی لاوے انہاں دھوپن بھی پیو نہ تکنا تا دنیا تو چلا گیا تا میں ہن اتنی بھی توفیق نہیں کہ جڑا 60 70 80 90 سال میرے واسطے جناب گھلنا رہا تھکنا رہا مکان زمین جائیداد بنائی ہن میرے کو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ میں اپنی کمائی چو 5-10 روپے اپنے والد تے خرچ کر چھوڑا ماؤ تے خرچ کر چھوڑا براؤ تے خرچ کر چھوڑا جی کلام اللہ پڑھ چھوڑا تکو جی جس نے نہ نہیں بھی کرنا نا لیکن تکو اللہ اگر مومن مریا مسلمان تا دنیا نے کسے کونے تے جس وقت نمازی نماز پڑھ سی اللہ نے حضور یاد کر سی جتھے وہ اپنے واسطے دعا کر سی اپنی اولاد واسطے اتھے پوری دنیا نے جڑے مسلمان مومنین مومنات فوت ہو چکے انہوں واسطے بھی دعا ہوئے سی کتنا خوش نصیب ہے مسلمان جی ایماندار ہاں جی تا اگر اولاد یاد کرنی تے اولاد تا پھر خوش نصیب ہے جی میں عرض کیتا اولاد تے حق ہے نہ ماؤ پیو نہ جی حق ہے بھائیو اسی کوئی احسان نہ کرنے ساڈے ہوتے انہاں نہ حق ہے جی جی تا ایک موقع دے ہو سکنا کسی اختلاف بھی ہوئے جی لیکن اس نے اپنی جگہ میں اپنی معلومات نے تحت گل کر رہا کیونکہ مختلف مذاہباً فرقے ہونے پھر چوتھے 40ویں ہر ذہن نہ مکتبہ فکر نہ بندہ بیٹھا نہ کیونکہ برادری مسئلہ ہونا یہ کوئی خاص فرقے نہ جلسہ نہیں لیکن میں اصلاحی پہلو سے گل کر رہا ہو سکنا اختلاف بھی ہوئے لیکن میں جڑی معلومات میرے تک میں گل کر رہا دعا نے بارے حق ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جی علی پاک نے والد جناب ابو طالب نہ وصال ہو گیا اسے مسلمانوں نے اندر فرقے جو اختلاف ہے جی وہ مسلمان نہیں موئے حضور آخری وقت بھی آکھا بھی کلمہ پڑھو چاچا میں گواہی دیا انہوں نے نہیں پڑھا اس بحث تو ہٹ کے جی اچھا جڑی میں گل کر لگا ہوئے کہ انہوں نے وصال تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے جناب ابو طالب واسطے دعا کی تھی جی آخو سبحان اللہ علی پاک نے والد واسطے جی دعا کی تھی اچھا کسی آکھا یا رسول اللہ انہوں واسطے دعا کیوں کرنے ہو جد انہوں توڑے آکھنے تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا تو تسی دعا کیوں کرنے ہو ان اگلا جواب رسول اللہ نے سنے ہو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے نل مہربانیاں تے نیکیاں اپنے چاچے نہیں اتریاں کہ ماں اللہ منع کرے نہ بھئی محمد عبد المطلب واسطے دعا نہ کریں تو وقت میں رک ویسا کیونکہ اللہ نہ حکم ہے اگر میرا رب ماں منع کرے تو پھر میں دعا نہ کرنا ابو طالب واسطے میں رک ویسا باقی کدی ساری دنیا بھی ماں آخ نہیں روے تے میں نہ رک سا میں اپنے چاچے واسطے دعا کرنا رہا سا دعا حضور فرما ساری دنیا ماں آکھے تب میں ابو طالب واسطے اللہ کو خیر منگا میں نہ رک سا ہاں میرا رب ماں ڈکے تو پھر میں رک ویسا اللہ آکھے بھائی محمد نہ منگی ابو طالب واسطے تو یہ تا حق کے جی ماؤ پیو نہ حق ہونا جی جی تب میں عرض کیتا کہ ماں باپ نیاں روحاں انتظار کرنیاں قبر وچ جی کہ ساڈا کوئی والی وار جڑے سنگی آ رہے ہیں جی اگر چہرہ تے جگہ نہیں اگے جگہ خالی پلیز تشریف لے آسو یہ ساری مہمانہ واسطے جگہ انہاں ساتھیاں بڑھائی اللہ عزت دے اچھا تو کی عرض کر رہا کہ ماں باپ عزیز و اقارب انہاں نیاں روحاں جی انتظار کرنیاں پھر دوسری حدیث پاک وچ جی جس وقت تحفہ وینا نا جی برا بھیجنا ماما چاچا پتر سنگی یار کوئی مسلمان دعا کرنا ثواب بھیجنا تا پھر فرشتے جڑے ملائکہ ان جنت نے ایک بہت بڑے مجمع دان ٹرے یہ جڑی ٹرے اسی کسی عقیدت نال پانی دینے رکھ کے محبت نال ادب نال اپنے عزت وقاری مجمع جنت نے ایک بہت بڑا مجمع دان ہونا اس وچ فرشتے وہ ثواب رکھ کے نا اس مردی نی روحاں پہنچانے دینے
تو اساں مبارک بھی دینے کہ مبارک ہوئی اج فلانے تینے وارث تینے واسطے اے تحفہ بھیجا جی. اچھا پھر وہ خوش ہونا جی ظاہر تحفہ تساں ماں ملے تے خوش نہ ہونے تا او تا انتظار وچ کہ کوئی میرے پیچھے وارث میرے واسطے کرن. اچھا جے وا تحفہ ملنا سنا تے وات نال والیاں جڑیاں روحاں ہونیاں سجے کھبے انہاں وات خوشی نال دسنا کہ تکو اے تکو میرے وارثاں میرے واسطے پیچھے تحفہ بھیجا وارثاں بھیجا جی 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 تا جس نہ کوئی بھی نہیں ہونا. اللہ اکبر سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بڑی مہربانی اللہ عزت دے جی جڑے سنگی چہرے تے بیٹھے ہوئے ہو ممی تواڈے نال ہن کرسی دی بہ کے یہ بھی ادب نے خلاف علماء بیٹھے ہیں لیکن چلو انہاں تقریر واسطے آپ بھی میرے واسطے معزز نیچے شرم نہیں کرنا نا. شرم ہی اور بہت جگہ ہونی ہیں بے حیائی تو شرماؤ برائی تو شرماؤ شراب پیونے تو شرماؤ زناکاری تو شرم کرو اللہ رسول منع کیتا چوری کرنے تو شرم کرو حیا کرو ٹھیک ہے جنہ چیزیں تو اللہ رسول منع کیتا اس تو بندے حیا کرنا چاہیے نا جی نیکی نہ کام میں پھر آئے بھی ہیں تک نہ آئے جیسے اے ہن دعا تو بعد جو روٹی کھلسی بات کوئی شرماسا بوٹی ایک کھانی اسی دو پا کے ساں ایک چھوڑ دے ساں کوئی شرم نہیں انج شادی ولیمے تے جانے کوئی شرمانے ہیں ہن تک انہیں انہاں اساں ابرایا جیسے کمے واسطے بھئی جناب آؤ کوئی منہ چو چنگی گل کڈے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کوئی اللہ رسول نہ گن کے ساڈے والداں دعا کرے ہو ایسالے سوا اس کمیاں جائیں جی ہن کیڑا شرمانا تکو نا اے شادیاں وجاج وینے کوئی شرمانے ہیں ویلے دینے نہ شرمانے نچنے نہ شرمانے بھئی آئے جی شادی دیاں یرا خوشی نہ موقع کوئی نہ شرمانے ہن آئے جی دعا واسطے تے شرمے نہیں کیڑی گل ہے جی پھر شرم کیڑا براؤ جی بالکل کوئی شرم نہیں کیونکہ جس نہ کھانے ہاں جس نے زمین تے رہنے ہاں جس نے وچھونا کرنے ہاں اس مالک نی تعریف وچ کیڑی بخیلی کیڑی کمی پھر چنگی اولاد نی نشانی کہ اپنے پیو نہ گج وج کے ذکر کرے سارا محلہ کے بھی جس نے پیو بو خراب ہے فلانا ڈنگانا لیکن حدیث نی روشنی وچ فرمایا گیا تسی اپنے والدین بے ادبی نہ کرو تواڈے ماں پیو با سارا محلہ باویں کہنا کہ اس نے پیو بے ایمان ہے تو بے ایمان نہ کہے کیونکہ تیرا باپ ہے تو اولاد ہے تو اپنی ماں بے ایمان نہ کہے تیری ماں میں جی جی میرے بھائیو اگر پیو نی تعریف واسطے آکھا گیا کہ کر جی ماں نی تعریف کر تا اللہ پاک جڑا اللہ پاک تا 70 ماما تو زیادہ اپنے بندے نال پیار کرنا جی ہاں جی ماں نی تعریف کرنے نہ یرا شرمانے پیو نی تعریف نہ کرنے اجے کہ پتہ بھی ہونا کہ کچھ غلطیاں ہیں ماؤ پیو وچ پھر بھی تعریف کرنے کیونکہ پیو وے نہ حق بننا اولاد نہ تے یار مالک جڑا بالکل لا رہے بے جس وچ کوئی شک نہیں جدی ذات بالکل لا رہے بے ہر شک و شبہ تو پا کے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں 70 ماما بھی ایک پلے آ ونجن تا اتنا پیار بندیاں پتریاں نہیں دینیاں جتنا اللہ رحمان اپنے بندیاں پیار دینا اللہ اللہ برکت علی ذات بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعت والی ذات میرے ویروں میں اس ذات دا ذکر پیا کرنا وا جڑی ذات تیرے تے میرے وانگوں نکی جئی مالک نہیں تو تے میں راول ڈیم چک شہزاد بنی کالا یا جناب شہزاد فارم یا اسلام آباد دی 2 کوٹھیاں دے مالک ہوواں گے ادھروں بندہ بولے یا مولوی صاحب تو نوں پتا ہونا چاہیے دے میں بلو ایریے وچ 2 پلازیاں دا مالک ادھروں جنا بولیا جناب میں 50 مربیاں دا مالک ادھروں بولیا جناب میں 5 گڈیاں دا مالک اللہ
اللہ کہندا ہے میں ایک مربے دو مربے دا مالک نہیں ہاں، میری مالکیت عالم وے قل اللہم مالک الملک۔ ایک نے تک جی نکے نکے مالک ہاں سی سمانے ہی نہ مولوی صاحب میں اتنا مالک ہاں۔ او بھائیو میرے بزرگوں میرے ساتھیوں، فقیر نے جملے اپنے نال کھڑے ہو، میں ادی مالکیت دی گل پیا کرنے جڑا صرف مالک نہیں بلکہ مالکاں دا بھی مالک ہے، مالکاں دا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندا ہے میری مرضی آوے جدوں میں چاہواں کسے دے سر تے عزت دی پگڑی رکھ دیاں، میری مرضی آوے میں پگڑیاں اتار دیاں، تخت دیواں یا تختہ دار کر دیاں، عزتاں دیواں یا عزتاں لے لواں، صرف میں دنیا دا مالک نہیں ہاں بلکہ اس دن بھی میری ربوبیت ہوے گی، میری مالکیت ہوے گی جدو اعلان ہوے گا۔ اللہ فرماندا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوے گی۔ او میرے ویرو قیامت کون لے آوے گا؟ او مالک لے آوے گا جدی شان رب المشرقین و رب المغربین، جڑا مشرقین دا بھی رب مغربین دا بھی رب، قیامت لے آوے گا۔ جنہاں نو یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، بہت سارے جی جی اساں تے یقین ہے، تساں بھی یقین ہے مسلمان، اے جڑے بدھ مذہب ہیں جی جی ایک تو بدھ مذہب ہونے نا، ہندو سکھ یہودی عیسائی نہیں، ایک بدھ مذہب جنہاں نا کوئی دین ایمان ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، اے چائنا تکو، اچھا روس وچ تکو، جاپان وچ تکو، جڑے آخنے نا اللہ نہ نہیں کوئی چیز نہیں، اے دنیا میں فطرتی عمل ہے، اے لوگ آنے پہ وہنے پہ جینے پہ مرنے پہ، اساں چلاونے والا کوئی نہیں، کوئی اینڈ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہ ہو سی۔ انہاں لوگاں نا ذہن یعنی انہاں نا دین ایمان ہی کوئی نہیں، بالکل فارغن تکو کتنی ترقی کر گئے جی چائنا روس جاپان، لیکن اللہ نے بارے چ انہاں نے اجے کوئی تصور نہیں، انہاں نے نہیں اللہ نہ نہیں کوئی چیز نہیں۔ مسلمان تا ڈائریکٹ مننا نا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، ہندو بھی مننا ڈائریکٹ نہیں مننا، انڈائریکٹ مننا، اے تھلے 5-6 دا خدا آئین، اے فلانی مورتی، اے فلانا فلانا، اتے ایک بھگوان ہے۔ سکھ بھی مننا، عیسائی بھی مننا، شریک کر کے مننا، یہودی بھی مننا، لیکن ان بدھ مذہب جڑے ان نہیں مننے، ان آنے اللہ نہ نہیں، شے ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں، اللہ نہ کوئی ذات آئی نہیں جڑا نظام چلا رہی، یہ خود بخود آٹومیٹک چل رہا فطرتی طور تے، اس طرح کوئی چلاونے والا نہیں۔ لیکن اللہ کہندا ہے تک لو میری قدرت دیاں نشانیاں، میں کی قیامت لے آواں گا، ایک دن میں یوم حساب مقرر کراں گا۔ جنہاں نو شک قیامت نہیں آئے گی، زلزلہ نہیں آئے گا، زمین نہیں پھٹے گی، ویکھ لو میری قدرت دیاں نشانیاں، القاریات القاریات۔ جس وقت میں زلزلے لے آنا قرآن ہے، زمین میں جھنجوڑنا تے تکنے نہ ہو، چلو پاکستان تا غریب ہے، اس تا کنٹرول ہی اگو نہیں کر رکھنا، جے آ ونجے تو وقت اساں مدد وچ بھی کھا پی وینے ہیں، چلو اسی تے فراڈی چکری ہوئی ہے۔ یہ باہر نہیں حکومتاں تے زورے والیاں نا جی، جاپان چائنا میرے زورے والے، اے تک جاپان وچ نہ اس پیچھے آندا، اے ذرا کہیں ہن پاکستان بھی پچھلے دیہڑے 2-4 دیہڑے پہلے گئے نا موسمیات تے ڈرایا کوئی جڑے ریسرچ کرنے والے بھئی جڑا بحر عرب ہے اس وچ آسی زلزلہ طوفان جی تے کراچی تباہ ہوئے سی، یرک گئے سارے پیچھے جاپان تک نے نا، ذرا پنجابی جڑا آنے نا پنجابی سمجھنے ہونا آنے نا فلانے کوئی چیز نہیں کھنگال کے ایک باری ہی کھنگال کے ہی سٹ کتی، ایک باری اللہ ہی کرے نہ آئے
صرف اے معمولی ہے سمندری ہے کرے نا جاپان جیسی بھی بلڈنگاں تے گڈیاں تے جہاز تیس تو نیس کر کے گن وینا اللہ غالب ہے ڈاڈا حکمت آلا ہاں جی اللہ بہو زورے آلا نے اللہ کہندے تک لو میری قدرت دیاں نشانیاں اوے نہ مننے آلے ہو جڑے کہندی ہو قیامت نہیں آئے گی زلزلہ نہیں آئے گا زمین نہیں پھٹے گی اے تکو نجوہ میں زلزلے لے آنا ماں گران نے گران شہر نے شہر ملک نے ملک زمین وچ دس چھوڑنا ماں اللہ غالب ہے لیکن جدوں میں قیامت دا زلزلہ لے آواں گا یا اللہ کتنے بندے مارے گا اللہ فرماندا ہے پڑھ لے میرا قرآن کل من علیہا فان سب فنا کر دیاں گا مٹا دیاں گا یا اللہ کچھ تے باقی رہے گا فرمایا ہاں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک میں رب رحمان باقی رواں گا میری ذات باقی رہے گی میرا اقتدار باقی رہے گا میری حکومت باقی رہے گی میرا تاج باقی رہے گا او میرے ویرا اللہ دی زمین تے رہن والیا میرے بھائیا میں یہی کہنا میرے جملے اپنے نال لے کے جاویں زندگی اللہ دی امانت پتہ نہیں کتنے دن دی یا موت سر تے کھلوتی ہے جی جی یہ چھپیا ہوا راز ہے جڑا اللہ نے بندیاں دسیا کوئی نہیں اے دس چھوڑیا اس میں تو ہم مارساں ضرور اے نے دسیا کتھے مارساں تے کنج مارساں بخار چڑھ سیا گولی لگ سیا ایکسیڈنٹ ہو سیا ڈھیپ ہو سے اور کوئی بہانہ بڑھ سیا اگر مارنے تو پہلے دس چھوڑیا نا جی تو ہو سکنا میں نے جائے بزدل کئی مرنے تو پہلی مار ہو جانا ہاں کدی ماں دسیا بھئی اگا مڑ کے ان ویسے محفل توڑ کے تے اگا راول چوکل جناب شیل پمپ کل موت ہی میں نہ ہوئے دے میں گڑی چھوڑ کے میں پیدل وچوں انج وراڑا جو نکلیاں بھئی میں انج میں نا ادے موت ہے نہ وینے موت علی پلے اے آکھیا اس مار سئی اے نے دسیا کنج مار سئی تے کتھے مار سئی اے اپنے کول راز رکھا راز لیکن آکھیا کی وہ سن لے میرے بندیا الذی خلق الموت والحیات موت اور زندگی میں پیدا کیتی ہے میں تینوں ماراں گا میرے دربار وچ آئیں گا زندگی میری امانت سمجھ میں تو دیتی ہے 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال 150 سال آخر میں تینوں ماراں گا لہذا زندگی میری امانت سمجھ کے گزار مالک نہ بنی مالک صرف میں اللہ رحمان کہہ رہا تائیں میں عرض بیا کرنے سونے والے اللہ اللہ کر کے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو اور جاگنا ہے تو جاگ لیں افلاک کے سایہ تلے پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے 4 دن کی زندگی علماء قاری صاحب اے میرے معزز علماء بیٹھے پوچھو تکو پیو دادے مٹی تھلے پہ وین جی آج کوئی انہاں پوچھنے والا یہ خاک تھلے لیٹ گئے اور کہن والا بیا کہندہ ہے اس دن ویکھاں گا میں تیری اوے آکڑ تے وڈیائی جس دن کلیاں رات قبری وچی اوے سجنا تینوں آئی نہ کر سجنا میری اوے نہ تیری نہ میری سب کچھ چھڈا کے سجنا تے جاوڑ نہیں مٹی دی دیری اے دنیا مقام فنائے فانی ہے چند لمحے بھائیو جی سب کچھ چھوڑ دیاں گے ختم ہو جائے گا کوئی چیز نال نہیں جائے گی تکو نہ پہلے نال کوئی گئی ہے
ہائے ہائے بڑیاں بڑیاں دردناک موتاں میں ویکھیاں نے جی جوان پتر مر گیا ہے ماں روندی رہ گئی ہے بڑھڑا پیو روندا رہ گیا وے میں کئیاں ماواں نوں ویکھیا کلا کلا پتر مر گیا ہے ماں کہندی ہے لوگوں میری دنیا اجڑ گئی ہے لوگاں جنازہ چکیا ماں چارپائی نال چمٹ گئی کہندی ہے لوگوں میرے پتر نوں لے کے نہ جاؤ میں دی جگہ جانی ہاں بھرا روندے تکے نے کہ لوگوں بازو کٹ گیا وے بہناں روندیاں تکیاں نے مان مک گیا وے ماں کہندی ہے دنیا اجڑ گئی ہے پیو کہندا میری کمر ٹوٹ گئی ہے لیکن جنازہ پڑھن تو بعد تساں بھی تکیے میں بھی تکیے کئی میتاں تکیاں نے جنازہ پڑھن تو بعد جدو اندھیری کوٹھڑی وچ لٹان دی واری آندی ہے نال ماں نہیں لیٹ دی ابا نہیں لیٹ دا بھرا نال نہیں لیٹ دے مامے تے چاچے نہیں لیٹ دے اوہی اندھیری کوٹھڑی وچ جدے بوئے باریاں کوئی نہیں گپ انہیری رات میرے سجنوں اوہی لیٹ دے جنہیں موت دا ذائقہ چکھیا ہوندا ہے اور کوئی نہیں لیٹ دا لیکن میرے ویرا میرے بھائیا تار ٹٹن نہ دیویں تعلق اپنے نبی نال پکا رکھی جدا امتی کہلانا میں غلامی دا دعویٰ بھرنے کلمہ پڑھنا میں اپنے نبی دی سنتی عمل کر حضور دیاں گلاں من لے اللہ دے احکام دی پابندی کر لے پھر غم نہ کری اس اندھیری کوٹھڑی وچ جتھے نال کوئی والی وارث نہیں جائے گا اتھے کملی والا آوے گا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاکہ سے اچھا 3 سوال جی جی میں پہلے عرض کی تھا کہ انج بھی میری فطرت نہیں ہونی جی قاری صاحب جاننے علماء میں عام بھی محفل میری کوشش ہونی اصلاحی گفتگو کرا معاشری نہیں اصلاح ہوئے کوئی بہتر گل نصیحت نہیں گل تو خیر ہے تو 40ویں نہیں محفل ہے ہر ذہن نہ بندہ بیٹھا ہوا ہر فرقے نہ بندہ بیٹھا ہوا تو میں چاہنا کہ سب کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ یہ جڑی گل ہے نا یہ اختلافی گل نہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث جڑا بھی سارے یہی مننے کہ جڑا بھی قبر وچ بیسی نا بھاویں تے شیعہ اخوانا سنی اخوانا بریلوی اخوانا وہابی اخوانا جماعت اسلامی اخوانا جڑا بھی ہے قبر وچ بیسی ساریاں کول یہی 3 سوال ہو سن کہ قبر وچ آنے لیا دس تیرا رب کون ہے دین کیڑے رسول کیڑے 3 بس جی اللہ کیڑے دین کیڑے رسول کیڑے 3 سوال بالکل ٹوٹل ہائے ہائے میں تساں فکر دینا چاہنا کم از کم اس دنیا تے کوئی کام ہے جائے کرو کہ اتھے وان کے پریشانی نہ ہو جی پریشان اور تکو اس چکرے جنا رویو کہ نہیں جناب میں شیعہ میں تو بالکل فٹ رہے ویسا نہیں میں تو سنی میں فٹ رہے ویسا نہیں میں تو وہابی میں فٹ رہے ویسا نہیں میں تو جماعت اسلامی نالا میں تو فٹ رہے ویسا فٹ تاں راسے جے اتھے بندے نہ پتر بن سے تا ہاں اللہ رسول نی گل من سے تا تابیداری کر سے تا تینا کے خیال ہے کوئی اسلام آباد پنڈی نہ کالج یونیورسٹی جتھے تو ملی بھگت کارگی سے جن تینا مرضی اسی بارو تو کاغذ منگا کے پیپر حال کارگی سے جواب دے گی سے سوالہ نہیں ایک قبر اے زمین جائیداد اقتدار قلم کرسی سارا اتھے رہ گئی ہن تھے ہن رب نہیں عدالتا اللہ نے فرشتین اتھے کوئی تینا میڈا ماما چاچا ناظم کونسلر ایم بی ایم این اے نہیں جڑا پچھو شوارج کر سی بھئی خیر ہے فیلار رمن دیو اساں وجن دیو نا اللہ نہیں عدالت ہے بند کوٹھڑی ہو سیا پتر جائیداد دولت کدی قبر اتے بھی کھلوتی یا تے کچھ نہیں کارگنی کلیا اسے تنے تنا 3 سوال اس نو رب کیڑے دین کیڑے رسول کیڑے تے کدے ایتھے ماڑے کام کرسو بھراؤ میں ڈیتا بیل ماڑے کرسو نا بھیڑے کرسو اللہ نے حکم نہیں عدولی کرسو رسول اللہ نے دل آزاری کرسو حضور نے گلاں نہ منسو تا پھر جتنا مرضی نے ٹیل لاؤ اتھے تسی جواب نہ دے سکنے آجا کہ تکو جی سوالہ نہ جواب بھی اللہ رسول دا سوڑا مزی نہیں گال ہے جی اچھا نقل مارنے کی بھی ضرورت نہیں سوال بھی دسیا بھائی ان سوال ہو سن تے نال جواب بھی دیتا اس بھئی آئے جواب ہو سن لیکن آکھیاس کہ اے جواب تائیں دے سے جے کدے اتھے اللہ رسول نی گل من سے تاں کدے نہیں منی اتھے تو کتنا بھی زورے آلا ہوئے تو جواب نہیں دے سکنا تیڑی بولتی ہی بند ہوئے سی
چپ. لیکن جے فرما بردار ہیں اللہ اکبر. میں پنجابی جی کوئی پنجابی سخت جملے بھی نکل بنے نساں گستاخی یا تسی کوئی اپنی انسلٹ نہ سمجھو. میں گل اپنے واسطے توڑ جی تو وہ ٹھیٹھ پنجابی نا اس بعض اوقات گلاں ہونیاں بعض بندے نہیں سمجھ نہیں آنیاں. وہ خنا پتہ نہیں مولوی صاحب یہ جملہ بولے جی بڑا سخت جملہ بول گئے. سخت نہیں پنجابی اسے تسی آپ میں جو تقریر کر رہا ہوں وہی تشریح کرو اپنی تشریح نہ کرو. اچھا کہ ہو سی کہ پچھن کے اے دس کوری جڑا تابعدار ہو سی اتباع کرنے والا. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پہلے سوال تے بولے گا ربی اللہ میرا رب اللہ. ایک باری محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. اے ایک باری تساں آکھیا 90 نیکیاں تساں اللہ ہن دتیاں 90 تواڈے گناہ معاف کیتے 90 تواڈے درجات بلند کیتے اور اتنا ہی ثواب و اجر مرحوم و مغفور حاجی راجہ مہربان خانہ اللہ دیتا جی. کیونکہ انہوں نے نیت گن کے آئے نا دعا نہیں کرو ٹرے ہوں اس نیتا نال ٹرے ہوں کہ راجہ فیملی بلایا اس نیت تا ایک باری آخنے نال 90 نے کیا سبحان اللہ. اگلی گل سنے ہو میرا رب اللہ. دوجا سوال ہوئے گا دس تیرا دین کیڑے بول کے کہے گا دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے. اچھا دو گلاں پوری ہو گئی ہن اے دنیا نہ امتحان گاہ نہیں جی بھئی چلو جی 10 سوالاں چوں 7 ضروری جواب دینا 3 رہ بھی گئے تو کوئی گل نہیں. لیکن اے اللہ نے عدالت سوال بڑے مختصراً تے گل بننی آخری سوال تے جی بھائی آخری سوال رسول کیڑے اس تے گل معاملہ کلیئر ہو سنے جی. اس تے کیوں اس تے معاملہ کیوں کلیئر ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک جڑی حضور فرمانے میں آواں یا میری تصویر دکھائی جائے. پوچھ سن اساں جاننا رسول کیڑے اسا پہچاننا محمد کریم. ہائے 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 غلام جڑا ہوئے گا تابعدار اتباع کرنے والا ہوئے گا کہے گا ہاں اس نے بارے کچھ نہیں ہو سبحان اللہ. غلام کہے گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے. نیس تکیا تھا میں اکسی تکیا اکھ اکسی جی اور تکو نا جی اشارہ علماء بیٹھے رسول اللہ کی فرمایا کہ اگر کسی بندے خواب وچ ماں تکیا ستیا خواب وچ یا اشارہ بھی ہویا اس میں او حضور جا رہے ہیں چہرہ نیس تکے اشارہ بھی ہو گیا حضور جا رہے ہیں یا حضور اس محفل وچ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ فرمایا بس یقین کر لوے اس ماں ہی تکیا ہو ہی نہیں سکنا. ساری دنیا نہیں شیطان شبات شکل وسوسہ خیال بن کے آ سکنا لیکن محمد رسول اللہ نہیں نہ صورت بن کے آ سکنا نہ خیال بن کے آ سکنا. تو وہ یقین کر کے نہیں اس ماں ہی تکیا باویں پہلی باری تکیا اگے تکے نو پہلی باری قبر وچ بھی ہو سی. آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے اکھ اکھ سی. ہن دل کی بول سی تو دل تاں ہی بول سنے نا جی دل چ ہن سونے یاد کر سو تھا درود پڑھ سو سنت ہاں ایتھی تساں جناب اپنے دلیاں بند کی دوا نہیں 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 اوتھے کہیں دل بول سی دل تاں ہی بول سنے. ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے. اکھاکسی میں سالہ دل کیسی سالہ تو جاننا ماں اے میرے کملی والے کریم نبی نے سنیو نا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے آپ فرماند نے قبر میں حضور آئیں تو میں آپ کے قدموں پہ گروں اور گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں. آپ فرمانے میں جب قبر ویسا نا تے فرشتے آسان سوال کر سن تے حضور آوے سن تے میں فوراً رسول اللہ نے پیریں ڈیپ ہو سا تے فرشتے میں آکسن اٹھوئے ساڑھی گلہ نہ جواب دے تب میں اگو کی اکسن فرشتے سنیو قبر میں حضور آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو یار کے پایا نا سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس طرح کہنے ہیں نا دو چار سنگی نال ٹرنے پاؤں علماء تسی ہو چلو جی صدیقی صاحب مولوی صاحب چلیے تب پیدل ہے ہوں ادھروں تو راہ بند ہوئے پہنے کنٹینر لگے پہنے دیتے نو وانج اگنے پیچھے ہی مڑو پیدل وچوں نکلو پٹیاں چو ٹر پواں اگا ترامڑی چوک ونج پواں
تے ماں تسی آکو اے جی مولوی صاحب ہن گڈی آ گئی ہن اس تے بانے تے میں آکو یار صبر کرو مار کے پہنچے ہاں ٹور کے ذرا صبر ایک سا گنن دیو 2 منٹ بمن دیو بانے ایک کہاوت بنی نا گل بنی یار صبر کر تھکے وہاں 2 منٹ سا گنن دے اعلی حضرت فرمانے ان کے فرشتے ماں اکثر چل جواب دے تے میں کیسا یارا صبر کرو دینا مار کے پہنچا 1 منٹ ذرا ٹھہر ونجو اس موقع نہیں تلاش وچ سمے ماں پتہ لگے میرے نبی نے قبر وچ آنا اسے دا منزل نہیں میں تلاش وچ ہاں چل کدے اعلی حضرت دور ہیں کیونکہ ہندوستان وچ نے متا سمجھنا بھی اے راول ڈیم تو چوک تو پرا نکل ون اگے جناب مری روڈ تے چڑھ ون 12 کو پاس کراس کریں اگے 76 پارک آ جائے گا نیڑے نہیں گل کر چھوڑے نے 76 پارک آ جائے گا 76 پارک دا مین گیٹ کراس کریں گا پہلا کھبا موڑ موڑے گا روڈ اتے مسجد تے دربار ملے گا اس دربار وچ بھی ایک درویش حافظ صاحب لیٹے ہوئے نے حافظ مظہر الدین مظہر صاحب نشاندہی کر دیتی ہے جی اگر اس علاقے نے رمنے والے ہو یا انجوے نے وہ موریو تے کدے اتفاق ہونے 76 پارک نا مین گیٹ پہلا کھبا موڑ کے جو ہی مڑے گا روڈ اتے مسجد حافظ مظہر الدین مظہر صاحب لیٹے نے حافظ صاحب فرماتے ہیں مظہر ہزار جاں فدا اے غلامہ نہیں گل پہ گئے اے جا کوئی کام کرو اے جی نیتا بڑھاؤ مظہر ہزار جاں فدا ہو ایسی موت پر مظہر ہزار جاں فدا ہو ایسی موت پر سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی حافظ مظہر الدین صاحب فرمانے کہ میں اے جی موت تو 1000 جانا قربان کروائیں اے جی موت تو کہ جس موت تو بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی حضور نہ دیدار ہونا تو پھر میں اے جی 1000 جانا قربان کراں مظہر ہزار جاں فدا ہو ایسی موت پر سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی اور اتھے جی پاکستان کا قومی ترانہ جنہوں نے لکھا ہے جناب حفیظ جلندری حفیظ نے نعتیں بھی بہت لکھی ہیں حفیظ کہتے ہیں یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا منظر کشی کی ہے جی دنیا اور قبر کی حفیظ نے حفیظ کہتا ہے اتھی بھی پنجابی جی اتھی بھی دنیا سکھ نسا نہیں گنن دیتا ہے تکنے ہونا خدا کوئی اختیار چاہ دے وے بھائی جڑے اقتدار والے بیٹھے ہوئے ہو اگر کوئی سنگی یا پیسے والے زمین والے تا اللہ کوئی شے دے تے باقی دنیا نہ مخلوق نہ جیونے ہی آرام کر چھوڑے نے جی میں آکھے چلو اتھے تے سکھ نسا نہ گنن دیتا مرنے تو بعد تو کوئی آرام کر سا لیکن حفیظ کہنا میں اتھے گیا میرے عمل ہے جی ہے کہ میری اتھی بھی جا کے گل نہیں بنی منظر کشی کی ہے جی ایک خیال دیا ہے یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں حفیظ کا ایک سوال ہے جی ہم پر کہ اگر بندے ہو ماں مٹی جی سٹنا نہ یارا مڑ کی مٹی سٹے نے بات استادہ نے آنکھیں لگے ہوئے ہاتھے دی گتھی چاڑ گئے ہوئے نیم گرم پانی کرے بیری نے پتر وچ پوے ہولی ہولی ہاتھ لوے اور دے تکلیف نہ ہوئے ماں نویں کپڑے پوائے نے کستوری امبر لا کے وات مٹی سٹ کے دے اگر یہی میں نہ کرنا رہا تے جنہ کپڑے مرے اوپر چا کے وگاوا چھوڑوا ایڈا وقت کیوں کیتا نے اگلی گل سنیو حفیظ نہ بھی ذہن تکو حفیظ آخنا ہے سارا تردد نہ کیتا کیوں ہے وجہ کی ہے اگلی گل کی ہے یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں فرماتے ہیں حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں ایک شاعر کا ایک اپنا خیال انداز ہے کہ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں اب اس کا سوال شاعر اور جواب بھی شاعر دے رہے ہیں حضور قبلہ تاجدار گوڑلا نصیر ملت علیہ رحمت اس مقام پر بولے فرماتے ہیں حفیظ تیرا سوال بھی ٹھیک ہے یہ کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہندو جلا دیتے ہیں مردوں کو ہم جلا دیتے لوگ اپنے مردوں کو گدوں کے سامنے پھینک دیتے ہم بھی ایسا کر دیتے لیکن یہ مسلمان مرا ہے رسول اللہ کا غلام مرا ہے ہم نے اتنے اہتمام نلا دلا کر اس کو زمین کے سپرد کیوں کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر آج اس نے کسی نال ملاقات ہونی آج کسی نہ دیدار اس پامنا جی جی اے تکنے ہو نا وجہ شادیاں تے ختمہ تے آنے ہو اے جوڑا پا کے وجنا ہوئے اے سوٹ پا کے یارا اور بھی بہوں راجے خان چودھری مولوی نات خان ہوزن تے ذرا میں والی لگا میں پتہ لگے بھائی بھی جنا بھائی کوئی ہے
ٹوٹار وال ہوئے جی جی محسوس نہ کرنا جی تکے وے آپ فرمانے کہ زمین ایک قبر نہ مسافر لاحد نہ مسافر جڑا جا رہا اسا نوا دعا کے پتہ نہیں زمین سپرد کیوں کیتا کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لاحد اس لیے نہا کے چلے اس وجہ تو نہا کے جا رہا کی دی نظر جدو رسول اللہ دے چہرے تے پوے نظر پلیت نہ ہوئے بے غسلہ نہ ہوئے کپڑے نہ پاک نہ ہون ادھے جسم چو بدبو نہ دی ہوئے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لاحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کی سوا کون ہے رسول ایسا رسول اللہ نی ذات تو علاوہ کیڑا جی اجے کہ سارے نبی شانہ لیں جی جناب آدم تا عیسیٰ بڑیاں شانہ والے پر نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے یعنی اتنی جرت کسی چ نہیں رسول اللہ نی ذات تو علاوہ کہ حضور اس گلہ تے آ وجن زبردستی نہیں جی نا یہ بھی ذہن اتنا رکھو ہاں مطلب تسی آکھو جی یہ توڑا کیتا کہ حضور زبر نا جی اللہ نہیں عدالت کسی نے کی ضرورت ہے زبردستی وہ مالک ہے خالق کملی اعلی مخلوق ہے اللہ خالق ہے خالق نہیں بارگاہ وچ مخلوقہ کی جرات ہے کہ زبردستی کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یا محبوبہ قیامت والے دن میں دین والا ہوواں گا تو لین والا ہویں گا میں بخشوان والا ہوواں گا تو بخشوان والا ہویں گا عدالت میری ہوے گی وکالت تیری ہوے گی محبوبہ تو منگدا جاویں میں دیندا جاواں گا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اس اندھیری کوٹھڑی بھی جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا ہری دکھ آنے بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کرو کملی والے کنج کریے فرمائے انج کریو جویں بچپن وچ او تواڈے نال کردے ہوندے سن بچپن میں کملی والے اگر ماں باپ گناہگار ہو جان فرمائے عزت کر کملی والے ماں باپ کافر ہو جان اولاد واسطے کی حکم ہے فرمایا خبردار انہاں دے کہن تے کفر نہ کریو دور ہو جاویو پر انہاں دی بے ادبی نہ کریو کافر ماں باپ نے بھی عزت نہ خیال حکم ہے جی میرے کریم نبی نے کیا عزت کریو آخری لمحات عزت کریو انہاں دی بے ادبی نہ کریو لیکن سنیو انہاں دی خدمت دے بدلے اللہ جنت اللہ رسول اللہ دی بارگاہ بھی صحابی عرض کر دے کملی والیا ماں ٹر گئی ہے کی کراں آج تک نہ میرے بھائی راشد صاحب ہون یا خالد صاحب یا دیگر برادران آج والد روح خوش ہو رہی ہے خوش کیوں بھی ہونی ہے صحابی عرض کر دے سونے ماں ٹر گئی ہے کی کراں میرے نبی نے فرمایا ماں واسطے پانی دا صدقہ کر دے مدینہ پاک وچ غلام رسول نے پانی دا کنواں خریدیا ماں واسطے وقف کر دیتا فرمایا گیا لوگوں یہ بحر ام سعد ہے حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا سعد کی ماں کو جی اور سنیے میرے بھائیوں سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک دفعہ یہ تو کلام ہے جی یہ تو صدقہ جاریہ ہے اب یار دیکھیں یہ کیا چیز ہے جی یہ تو درخت ہے یہ سبزہ ہے بولتا نہیں ہے خاموش ہے
صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ حضور کا ایک مقام سے گزر ہوا، کچھ قبریں تھیں، رسول اللہ کی سواری، حضور کی سواری، حضور کا گدھا مبارک یافور جی، حضور کا گدھا پدکا جسے پنجابی کہنے جانور کوئی ترٹھا ڈریا، پدکا، رسول اللہ رک گئے۔ میرے کریم نبی نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ اس درخت سے ذرا ایک سبز ٹہنی لاؤ، توڑ کر لائے۔ میرے کریم نبی نے اس ٹہنی کو بھی پھر دو کر دیا، دو کرنے کے بعد میرے نبی نے ایک قبر پر ایک ٹہنی رکھ دی، دوسری قبر پر رکھ دی۔ غلاموں نے کہا اللہ کے نبی اندر کی بات بتائیے نا، ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں یہاں سے گزرا ہوں یہ دونوں قبر والے جو ہیں، یہ دونوں قبر والے جو ہیں ان پر عذاب ہو رہا تھا، میں رحمت للعالمین ہوں نا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میری سواری نے بھی دیکھ لیا کہ نیچے حضور کے گدھا جس پر حضور سوار ہے دیکھے وہ بھی جانتا ہے، میرے گدھے نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی جان لیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کملی والے فرماتے ہیں جانتے ہو اب یہ جو سبز دو پتے ٹہنیاں توڑ کر لائے ہیں ان قبروں پر رکھ دی ہیں، جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور ان قبر والوں کا عذاب بند ہو جائے گا۔ اب سنیے بھائی دیکھیں اس پر غور کریں، یہ پتے یہ سبز دیکھیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ او بھائیو دیکھو یہ پتے یہ ٹہنیاں بے جان ہے، بولتے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے بھائی تو میں بولتے ہیں، جاندار ہیں، اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں، ہم بھی نہ بولے اس کا ذکر نہ کریں، پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اللہ کو یاد نہ کریں؟ تو کیا کہا کہ یہ سبزہ یہ ٹہنی جب تک ہری رہے گی، اس میں جان رہے گی تو یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور ذکر جب تک کرتی رہے گی تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، کمی۔ اب اگر سبز پتا ذکر کرے اللہ اپنے عذاب میں کمی کر دے، بتائیے جو اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین صورت میں جس کو اس نے پیدا کیا، ایتھا کو نا اولاد ساری ہونی، مال سارا، لیکن آنے یار فلانیاں ساریاں چیزیں جو ماں فلانی چیز بہت چنگی لگنی، بہت میں اتنا پیار کرنا، ماں کدی ایک واری بھی آکھے نہ میڈا سجون میڈی زنانی ماں پتر جڑا چنگا لگنا جس نہ پیار، بادشاہ کو کدی ماں ایک واری بھی آکھے میں جان دے چھوڑا، میں ہنج کر چھوڑا، آخنے ہے نا۔ اوتے اللہ پاک بھی اپنی جتنی مخلوق بڑھائی نا جی، جنوں انس ملائکہ آسمان زمین جو کچھ پیدا کر انہاں سارے وچوں اللہ کہنا کہ اے بندے میں تو بہترین صورت جو پیدا کیتا، سارے کو بہترین صورت انسان نہیں بنائی، تو انسان نال زیادہ پیار اس تے ماں تسی دسو اگر پتہ اس نہ ذکر کرے تو وہ عذاب وچ کمی کر دے وے، تے جساں سارے کو بہترین بنا جس نال پیار کرنا 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا، اگر او بندہ اپنے مالک نہ ذکر کرے تو پھر دسو اللہ کتنا اس تے مہربان ہونا جی۔ اللہ یہ تو اسی غور نہ کرنے نہ براؤ، سوچنے نہ اسی دور ہاں، اگر اسی غور و فکر کراں تاں ساڈی گل ہی نہ ہوئے، اللہ ساڈے تے رحمان ہے، کریم ہے، مہربان ہے، کرم نے دروازے کھول دینا۔ اچھا اے جڑی آخری حدیث جی، اے جڑیاں چیزیں رکھیاں تساں صرف کوشش کیتا کرو غریب یتیم بھی لوگ کھاون جی، برادری تک کھاوے کوئی حال نہیں، غریباں بھی دیو کیوے۔ صحابی عرض کرنا اللہ نے نبی ماں فوت ہو گئی، لیکن ماں دکھ اس گلا نہ کہ میں اتھے نہ ہوں کول، میں دور پردیس سے والدہ فوت ہو گئی، میں بعد وچ آیا، ماں بہت دکھ ہے کدے اس وقت میں کول ہوئی آ نا تا آخری وقت میری ماں میرے نال کوئی گل کرے آ، ماں کوئی نصیحت کرے آ، جو انہی خواہش ماں پیو کہ اے پتر کم کرنے، کملی والے ماں تے ٹر گئی، میں لیٹ آیا، ہن ماں کوئی عمل ہے جے دسو جڑا میں کراں نا تے جس عمل دی وجہ تو میری ماؤں فائدہ بھی ہوے تے نالے میری ماؤں نی روح بھی میرے تے خوش ہوے۔ تو کچھ کیڈی چنگی اولاد ہے جڑی حضور کو پوچھنی، اللہ کرے اسی بھی چنگے ہو وجاں، اور راجہ صاحب آپ حضرات بھی چنگے ہو جائیں، اپنے والدہ یاد کرو، چنگی اولاد نہیں پہچان ہے جی راشد صاحب، خالد صاحب، دیگر برادر، اگر میں نہ تو واقف سب چنگے۔ اچھا حضور کو پوچھا نا رسول اللہ فرمایا بھائی تو اپنی مال چو چنگی چیز کیڑی لگنی؟ اس آخیا یا رسول اللہ انہاں دیہڑے تے میرا کھجوراں دا باغ پکیا ہویا جی، بہت اچھی نسل دی کھجورے اور بڑا میں منڈی چ مال کماساں۔ حضور فرمایا جڑی چنگی لگنی ہے نا وہ لے کے آ۔ صحابی رسول کافی مقدار ٹوکرے بھر کے آندے حضور نی بارگاہ پیش کیتے،
رسول اللہ نے حضور پیش کی تیر مالک اے غلام جڑا لے کے آیا مال اے میں تیری بارگاہ پیش کرنا قبول کرتے اس نہ ثواب اس نی ماؤنی روح پہنچا. اچھا حضور جملے فرما کے نا فرمائے اے کھجوراں چاہ تے مدینے نے لوگوں میں تقسیم کر اللہ نے مخلوق کا کھوا. اچھا فرمایا کوشش کری زیادہ غریب لوگ کھاون جنہ نہیں میسر ان فائدہ اٹھاون. اچھا ایک گل کر کے نا حضور فرمایا تو پوچھے ہے نا کہ تو موقع تے نہ والدہ فوت ہو گئی یا بعد چایا تینا دل کرنا ہے آخری وقت تو کول ہویا تیری ماں تو کوئی وینے وینے حکم دیا کوئی نصیحت کریا پچھو تو پوری کریا تو خوشی ہویا کہ آخری وقت میری ماؤ ماں یہ حکم دیتا ہے میں ہن پورا کیتا. حضور نے فرمایا تو پوچھے جی یا رسول اللہ. فرمایا اے مال اپنا ماؤ نے نائے نہ دے اللہ نے مخلوق کھاسیا اس نے بدلے اللہ تیری ماں نے درجات بھی بلند فرمائے گا نالے تیری ماں نی روح بھی تیرے تے خوش ہو جاسی ماؤ نی روح بھی خوش ہو سیا تے اللہ تیری ماؤ نے درجات بھی بلند کر سی. اللہ سجنوں چلو یار یہ تا مال ہے غریب نہ دے اگنے راجہ صاحب تا امیر لوگ ہیں جی انہاں تا مولوی بھی ابرا کے دین نات خان بھی سونڈ والے بھی تسی بھی آ گئے روٹی پانی کھا کے لگے. ایک غریب بندہ وہ مولوی صاحب میں تو نہ اتنا کار رکھنا کتوں مولویاں پیسے دے نات خان ابرائی اتنا مجمع اکٹھا کری جناب روٹی چاول پکائی میں تو نہ دے اگنا چل نہ دے اگنا تو کوئی گل نہیں نماز تو پڑھا گنا اس تے پیسے نہ لگنے اے نماز تو پڑھا گنا براؤ تو بھی چاہنا تیرے والد واسطے بھی 200 400 500 1000 2000 بندہ دعا کرے اکٹھا تا نماز پڑھ. میرے نبی فرما نماز پڑھ سے نا تا اللہ نہ فرض بھی ادا ہوئے سیا میں رسول بھی خوش ہوئے سے کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نالے ہر نماز وچ اپنے والدین واسطے دعا بھی ہوئے سیا ہے تو کچھ ہی بھی نہ کر رکھنے یار اللہ چلو یار نماز تے بھی نہ منجو میں اس نہ مطلب نہیں منجے نہیں میں گل کی تھی ویندے جنا زد لا کے کھڑوتے رہنے لگی وینے تک ممی اتھو ترٹاں جناب میں رفت صاحب کو نہیں پوچھے میرے خیال اور بھی کئی سنگی مریض نے بیٹھے کوئی برادری نہ مسئلہ تعلق جی واسطہ اس فیملی نال تھوڑا. اچھا قاری صاحب آئیں اور بھی تسی آئے ہو چلو میں تو باہر نہ بندہ ممی آ رہا تسی بھی آ رہے ہو اتوارے نہ دیہڑا اور 100 کام ہو سن لیکن ہن تسا جناب وچوں تنگ پے پسو مولوی صاحب بہت ٹائم لایا ماں نہ پونے نہ کیا ہو گئے میں ختم کرنے لگا. اچھا بھئی یار اور بھی کئی وجہ تے ورنے ولیمہ ہے لیکن مجبوری نہ آ گئے دل کوئی نہ ہے لیکن آ رہے ہیں مجبوری نہ اوے مامے پیچھے آ رہے ہیں چاچے پیچھے آ رہے ہیں اور مجبوری نہ لا رہے ہیں دعائی واسطے اور کوئی کام ہوئی جناب کرائے لا کے خرچے کر کے لگے وینے ہیں گواڈے ہوتے مسیت ہونی 5 ٹائم خدا رہنا رہنا ایڈے زدڑا نہ میں نے بس نہیں مجھنا او بھائی نماز دے گیا کرو بھائیو حضور نہ پسندیدہ عمل ہے. چل میں عرض کی تھی بھائی اس سے بھی تو تھکنا تکلیف ہونی ہے. اچھا ایک آخری جملہ جی میرے نبی نے فرمایا کہ ماؤ نہیں اچھی سہیلی باپ نہ اچھا دوست. والدین دنیا تو چلے گئے ابے نہ کوئی سنگی آیا ماؤ نہیں سہیلی اچھی گلی چ مل گئے نے محلے چ روڈ تے گھرے تے آ گئے نے دوست آ گیا میرے نبی فرمایا انہاں سلام کرو آخو سبحان اللہ. یار اس تے بھی ان کو پیسے لگنے نو گھروں نو نکل لگنے بوئے تے آ رہے نے پیو نہ سنگی ماؤ نہیں سہیلی آ رہی نے او اس تے تو کوئی نہیں پیسے لگنے مسیح تے چلو اٹھ کے وننا ٹائم لگنا وضو کرنا پونا اس تے بھی تواڈے پیسے چلو ان اپنے کمے وینا با بازار وچ کدھر ابے نہ دوست مل گئی سہیلی مل گئی یا ماؤ نہیں دوست اچھی. رسول فرمایا انہاں سلام کرو انہاں نے عزت کرو. کملی والے کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے باپ کا اچھا دوست ہے مرنے کے بعد تمہیں کہیں مل گیا تم نے اس کی عزت کی وہ خوش ہو گیا اور اس کی خوشی کی وجہ سے قبر میں تمہارے والدین کی روح تم پر خوش ہو جائے. ماں باپ نی روح خوش ہو جاسی کہ میرے پترے میرے سنگی نی عزت کی تکو سنگیو کیڑیاں گلاں پھراؤ بزرگو جنہاں تے اسی عمل کراں تے اللہ ساڈے تے کرم نے دروازے کھول دے سی. اللہ اکبر. مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آخرت نی فکر دے وے حضور نی سنت عمل کرنے نی توفیق نصیب فرمائے موت یاد کرنے نی توفیق نصیب فرمائے اور جس نیت ارادے نال سارے برا میرے بزرگ آئے ہو اللہ تعالیٰ مرحوم راجہ صاحب نی حاجی صاحب نی اللہ بخشش فرمائے اللہ وارثاں صبر جمیل نصیب فرمائے. بس میری یہ آرزو ہے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے
زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف اور دعا اسی تشریف رکھو۔ سامعین کرام، اس بزم کی سی ڈی میریا ساؤنڈ میں اسی وقت پروگرام کے فوراً بعد دستیاب ہوگی۔ اب ختم شریف کے لیے میں حضرت علامہ مولانا شوکت صاحب سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، قاری غلام سرور سیالوی صاحب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ حاجی صاحب حاجی راجہ مہربان خان صاحب کے لیے جو پاک کلام پڑھی گئی وہ 77 قرآن پاک پڑھے گئے اور باقی بہت سارے متفرق سپارے. پہلا کلمہ 4,50,000 مرتبہ پہلے کلمے کا ورد کیا گیا. سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے 171 مرتبہ. استغفر اللہ 50,000 مرتبہ. تیسرا کلمہ 50,000 مرتبہ. یا حی یا قیوم 1,00,000 مرتبہ. درود ابراہیمی 1,35,000 مرتبہ. درود شریف 50,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ. اور برحمتک یا ارحم الراحمین 50,000 مرتبہ. ابھی جتنے سامعین اکرام تشریف فرما ہیں وہ سارے ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، اس لیے کہ میرے سرکار نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کلام اللہ کی ایک آیت مبارکہ کا انہوں نے چھوٹا سا جز تلاوت کیا. کوئی پورا قرآن پاک نہیں پڑھا، پوری سورت نہیں پڑھی، پورا رکوع نہیں پڑھا اور پوری آیت نہیں پڑھی، بلکہ اس کا چھوٹا سا حصہ قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھا. اور وہ حصہ کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. یہ والا جملہ اس صحابی رسول نے پڑھا، میرے سرکار نے سنا اور ارشاد فرمایا واجبات اس پہ واجب ہو گئی. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جنت. اگر صحابی رسول صرف اتنا پڑھے قل هو اللہ احد، اللہ کا پیارا محبوب اعلان فرما دے اس پر واجب ہو گئی، جنت اس پر واجب ہو گئی. میں کہتا ہوں قبلہ حاجی مہربان صاحب ان کی قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ رب العالمین نے جیسا ان کا نام تھا، اللہ رب العالمین نے ان کا نام بھی مہربان تھا، میرے رب نے ان پہ مہربانی بھی فرمائی ہے. کیسے؟ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ میرے رب نے 7 دنوں میں سے ہفتے کے دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے، جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ دن اتنا افضل اور ترین دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن، یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ افضل دن ہے. میرے رب نے قبلہ حاجی صاحب کو جمعۃ المبارک کا شان والا، عظمت والا، مغفرت والا دن عطا فرمایا. اور جس دن کے متعلق میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اس دن کے متعلق سرکار دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور میرا رب جمعۃ المبارک کی برکت سے ہر گھنٹے کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرماتا ہے. ایک گھنٹے کے اندر جمعۃ المبارک ایک گھنٹے کے اندر 24 کو اگر اس طرح ضرب دیا جائے تو صرف جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے میں 1,44,00,000 لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں جاندے ہیں. اللہ کریم نے یہ دن قبلہ حاجی صاحب کو نصیب فرمایا. اللہ کریم سے دعا ہے، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ رہے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب العشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. میرے مولا جتنی پاک کلام پڑھی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، بیان کیا گیا، یا رب کائنات تیرے دربار میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. ہدیتاً تحفتاً تبرکاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً حضور اکرم نور مجسم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رواں مقدسہ کو پیش کرتے منظور و مقبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج محترم، آپ کی آل اولاد، پنجتن پاک، چار یار، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر آج دن تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، چھوٹے بڑے کلمہ گو اس دنیا فانی سے جو رخصت ہو چکے میرے اللہ، سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار، والدین کریمین میں سے جو اس دنیا فانی سے جا چکے میرے اللہ، سارے کو روح پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. یا رب کریم خصوصاً بالخصوص اس وقت تک جتنی بھی جملہ پاک کلام پڑھی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ بیان کی گئی، یا رب کریم اس پاک کلام کا ثواب، طعام کا ثواب خصوصاً بالخصوص قبلہ حاجی راجہ مہربان خان صاحب کے روح پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. یا رب کریم اس پاک کلام کے طفیل مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. یا رب کریم مرحوم کی آنے والی منظروں کو آسان فرما، مرحوم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، مرحوم کی قبر کو روشن اور منور فرما، مرحوم کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما، مرحوم کی قبر پر اپنی کروڑ رحمت کو نزول فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، بکائی نور بنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. میرے اللہ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. بھائی راشد صاحب، بھائی خالد صاحب نے یہ جتنا بھی اپنے والد گرامی کے لیے تمام کیا میرے اللہ، اس کو اپنی برگاہ الہیہ کے اندر منظور و مقبول فرما. یا رب کائنات تو نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بخش دیا تو ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب کیما ان کے گھر کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں نزول فرما، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں نزول فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و ممنوع فرما. میرے اللہ ہم سب کو شر انسان، شر شیطان سے محفوظ فرما، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، منافق کے نفاق سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. تمام دکھ تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما. میری مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض کا بوجھ اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، صحت یابی نصیب فرما. میرے مولا حاضرین کی تمام دلی جائز مرادیں اور نیک تمنا کو پورا فرما. اس وقت حاضرین اپنے دل کے اندر جتنے بھی نیک حاجات اور نیک خواہشات رکھتے میرے اللہ، تو دلوں کو بھیت جانتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی آرزوؤں کو پورا فرما. جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے، وہ ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ بہتر نہیں اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرما. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ.